ایسے ہی نرم و نازک لہجے کے شاعر جو دلی سے اس محفل میں تشریف لائے. جی جی تو میں معافی چاہتا ہوں. میں نے ایک فہرست میں نے بتائی تھی. بہرحال دوستوں طراز بھائی کو ہم سب بھی سننا چاہتے ہیں اور طراز بھائی یہاں پر مائک پر آئے, ہم واپس گئے, ہمیں اچھا نہیں لگا. ہم چاہتے تھے اقبال اشر کو اس وقت سنایا جائے, اس کے بعد ہم طراز بھائی کو بلائیں, لیکن ہم اپنے فہرست کے مطابق اس وقت اقبال اشر کو سننا چاہتے ہیں. اس کے بعد جناب طراز بھی اپنا کلام پیش کریں گے. زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے بھیونڈی کی اس محفل میں جناب اقبال اشر صاحب. جناب صدر محترم ابو عاصم اعظمی صاحب, میرے بھائی خالد گڈو صاحب, عباد نعمانی اور بھٹو بھائی, معزز حاضرین, جی میں اپنی ادبی ذمہ داری کے طور پر کچھ شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. چند شعرا رہ گئے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ مشاعرے کے اس حصے کو بہت یادگار بنا دیں گے. ملاحظہ فرمائیں, عرض کرتا ہوں چند شعر میں ابو عاصم صاحب کو خصوصاً سنانا چاہتا ہوں. آپ لوگ بھی شریک ہو جائیں غزل سے پہلے چند شعر. عطا اقبال اشر صاحب. ملاحظہ فرمائیں, عرض کرتا ہوں کہ یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ, واہ, یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ, تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ. اور دیکھیے بہت بڑا المیہ پیش کر رہا ہوں اپنی قوم کا. عرض کرتا ہوں کہ ہمیں نے اپنے چراغوں کو پائمال کیا, ہمیں نے اپنے چراغوں کو پائمال کیا, ہمیں ہیں اب کفے افسوس ملنے والے. کیا کہنے صاحب, واہ 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 واہ. دوستو اتنی بھی کنجوسی سے کام نہ لیں, تھوڑا سا مجھے لگنا چاہیے کہ میں بہت لمبا سفر طے کر کے آپ تک پہنچا ہوں. ہمیں نے اپنے چراغوں کو پائمال کیا, یہ اچھا ہے اقبال اشر صاحب. ہمیں ہیں اب کفے افسوس ملنے والے لوگ. اور یہ شعر یاد رکھ لیجئے گا کہ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں, ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں, چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. کیا کہنے صاحب بھائی, زندہ باد اقبال اشر صاحب. ارے کیا شعر پڑھ دیا ہے, واہ 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 واہ. اقبال بھائی پھر پڑھیں. دوستو یہ شعر اتنے آسانی سے, یقیناً یہ اتنی آسانی سے نہیں سو, آپ کی شرکت کر دیجیے. بہت شکریہ دوستو, بہت شکریہ. یہ کہاں سے شعر کا ہے قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ, ہمیں نے اپنے چراغوں کو پائمال کیا, ہمیں ہے اب کفے افسوس ملنے والے لوگ. ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں, چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. تو شعر عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا, ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا, ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا. ہمیں تھے موم کی صورت پگھلنے والے, ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا, ہمیں تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ. اور امید کرتا ہوں یہ شعر آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے. عرض کرتا ہوں کہ ہمیں تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ, ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں. حفاظت فرما لیجیے گا اس شعر کی کہ ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں, کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ. کیا
کہنے ہیں صاحب، کیا کہنے، کیا کہنے. ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں. واہ واہ واہ. کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ؟ چند شیر واہ. عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں. کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے کہاں والے چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ؟ ایک مطلب اور دو تین شیر اور عرض کرتا ہوں کہ کاش ایسا کوئی سجدہ بھی جبیں تک پہنچے. کاش ایسا کوئی سجدہ بھی جبیں تک پہنچے جس کے جذبے کی تڑپ عرش بری تک پہنچے. کاش ایسا کوئی سجدہ بھی جبیں تک پہنچے جس کے جذبے کی تڑپ عرش بری تک پہنچے. اور کتنی اونچائی پہ خوابوں نے بسایا تھا مجھے. جوہر بھائی آپ نے توجہ کا طالب کہ جس کے جذبے کی تڑپ عرش بری تک پہنچے، کتنی اونچائی پہ خوابوں نے بسایا تھا مجھے، بڑی مشکل سے میرے پاؤں زمین تک. بہت اچھا ہے صاحب. واہ 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 واہ. کتنی اونچائی پہ خوابوں نے بسایا تھا مجھے، بڑی مشکل سے میرے پاؤں زمین تک پہنچے. بہت شکریہ. ادبی فریضے کے طور پر میں نے چند شعر عرض کیے. وقت کی کچھ قلت بتائی جا رہی ہے. میں ایک غزل میں ایک غزل ترنم سے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہے. اجتماعیت کا احساس ہونا چاہیے مجھے. میں غزل پڑھ رہا ہوں بھیونڈی کی سرزمین پر. اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے. ادھر سے بھی ذرا سا رد عمل چاہتا ہوں. اس کی خوشبو 25 سال تو نہیں حضرت، یہ غزل میرے خیال ہے 1.5 سال پرانی ہے. اچھا میں نئی غزل پڑھ دیتا ہوں. کوئی بات نہیں. فرمائش ہے، فرمائش کے طور پہ چند شعر پڑھنے دیجیے مجھے. جی جی. اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے. اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے. نام کا نام ہے، رسوائی کی رسوائی ہے. دل ہے ایک اور دو عالم کا تمنائی ہے. دل ہے ایک اور دو عالم کا تمنائی ہے. دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے. اس کی بیس ویسی کر دیں جیسی تھی نا، بیس تھوڑی سی مضبوط. میں شعر عرض کرتا ہوں، بھائی صاحب آپ بھی شریک ہو جائیں. غزل کبھی پرانی نہیں ہوتی. ملاحظہ فرمائیں. ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ. دوسرے مصرے پہ آپ سے انصاف چاہتا ہوں. ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ. ہجر کی رات ہے اور ان کے تصور کا چراغ. بزم کی بزم ہے، تنہائی کی تنہائی ہے. بزم کی بزم ہے، تنہائی کی تنہائی ہے. کون سے نام سے تعبیر کروں اس رت کو؟ کون سے نام سے تعبیر کروں اس رت کو؟
زخموں پہ بہار آئی ہے. اور امید ہے یہ شعر آپ پسند فرمائیں گے. پہلے مصرے پہ بھی آپ کا رد عمل اگر مجھے مل جائے تو حوصلہ افزائی کا سبب ہوگا کہ کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو. کیا کہنے اقبال اشر صاحب. کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو. کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو. ایک بھولی ہوئی تصویر